بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل۔ اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے اوپر، جس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے عظمت صدیق اکبر۔ تو اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گیا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 صفر اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل ثور۔ تو ابوبکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں۔ تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے۔ صحیح بات۔ یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، چونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا تھا، بے چاہے شک۔ وہ 100 میل ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار ثور 3 میل تھا۔ تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابوبکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے۔ میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کی، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کرا، میں بھی دیکھنا چاہتا۔ یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابوبکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں
اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں. یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں. تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا. تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غار کا دہانہ بڑا ہے, ایک بیل ہو گیا, اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی, ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی. تو ان کے جانے سے پہلے 2 کام ہو چکے تھے. تو وہ کھوجی کیسا, حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے, پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا. تو کیسا علم تھا, ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا, کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں. تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب, یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے, بے وقوف کہاں لے کے آ گیا. اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا. تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی. بے شک. تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا. اب دونوں سامنے بیٹھے تھے. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا. تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب کیا, وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں. اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی. قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے, لا تحزن لا تحزن. قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون, تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے انا لمدرکون, انا لمدرکون. 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے 2 نبیوں کی, ہارون اور موسیٰ. وہ کلیم اللہ ہیں, پہلے رسول کلیم اللہ. رسول تو ان سے بھی پہلے تھے, کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے. اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے. تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون, تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی, نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون. انا میں غور کرو اور لام پہ غور کرو, ایک انا اور لام. اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں, آپ کا کیا بنے گا, اب کیا ہوگا, آپ کی جانوں کو خطرہ ہے, ہم مارے گئے, ہم پکڑے گئے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا. کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے. لیکن ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے. بے شک. تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے, پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے. اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف. انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا. تو حزن اپنے لیے نہیں, اپنے دوسرے کے لیے, آپ کی اب آپ کا کیا بنا, اب میرے نبی کا کیا بنے گا. اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے, لا تحزن. انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا, انہیں فکر پڑ گیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ معنا, اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا, تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے, فکر. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے, ان معی رب, میرا رب میرے ساتھ.
یہ تھے طارق جمیل صاحب، جو کہ جبل سور کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ساتھ تھے، جب کفار مکہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو وہ اس وقت حضرت صدیق اکبر ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمیشہ زیادہ تر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور انہوں نے مطلب طارق جمیل صاحب نے یہ بتایا کہ ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ نبوت کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، نہ کسی طریقے سے ان کو کچھ ہو نہ جائے، کہ کہیں اس پوری خدمت انسانیت کے اوپر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، تو وہ ہمیشہ ان کی فکر میں رہتے تھے۔ اور اس موقع کے اوپر بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر ان کی جان بچانے کی فکر میں کبھی آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو صدیق اکبر نے بولا کہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں آگے ہم جا رہے ہیں، کہیں حملہ آپ کے اوپر آگے سے نہ ہو جائے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ فکر ہو جاتی ہے، یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں جو ہے آپ کے اوپر حملہ جو ہے پیچھے سے نہ ہو جائے، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا جو ہے شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح انہوں نے جبل سور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر، اور جب جبل سور کے غار کے منہ کے اوپر پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے بولا کہ آپ باہر رکیں، تو میں اندر جا کے اندر دیکھتا ہوں، اس کے پورے کوئی مطلب کہ ایسی کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے۔ تو انہوں نے بولا میں ذرا جا کے اندر جا کے چیک کر لیتا ہوں۔ جب وہ اندر چلے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اندر جو پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے انہوں نے وہ پتھر وہاں جو اندر سوراخ ہو رہے تھے وہ پتھر اس سوراخوں میں لگا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو سوراخ بچ گئے تھے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، اور اس پگڑی سے وہ سوراخ جو ہے نا توڑ کے وہ پگڑی کو جو ہے نا وہ سوراخ بند کیے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید جو سوراخ بچ گئے تھے تو انہوں نے اپنا کرتا اتار لیا، اور کرتا بھی پھاڑ کر انہوں نے وہ ان سوراخوں کے اوپر لگا دیا تاکہ وہاں سے کوئی موذی چیز نہ نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد بھی پھر بھی ایک سوراخ وہاں بچ گیا، تو جس میں واقعے میں مطلب ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ایک جو سوراخ بچا تھا اسی کے اندر سانپ تھا، تو وہ سانپ نے ہی صدیق اکبر کو کاٹا تھا۔ تو اس کا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ سانپ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کاٹ رہا تھا، وہ اس لیے نہیں کاٹ رہا تھا کہ اس کی خصلت ہے یا اس کی عادت ہے، وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ احتجاجاً کاٹ رہا تھا کہ وہ دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا۔ مطلب ہے کہ یہ سانپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، وہ احتجاجاً جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ کاٹ رہا تھا۔ تو ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ صدیق اکبر جتنے بھی تھے انہوں نے پوری زندگی جو گزاری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بہت دعائیں دیں، اور جب وہ غار کے اندر وہ کہہ رہے تھے جب گئے تو انہوں نے یہ سارا عمل دیکھا کہ وہ صدیق اکبر نے اپنی پگڑی بھی اتار دی اور اپنا کرتا بھی اتار کے وہ سارے سوراخ بند کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مطلب ہے کہ تم میرے جنت کے بھی ساتھی ہو۔ تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آ گئے، فرشتے آ گئے، تو انہوں نے بولا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیے، اور مطلب ہے کہ آپ کو حضرت صدیق اکبر کو آپ کا جنت کا ساتھی بنایا۔ تو مطلب اتنا بڑا مقام جو ہے وہ صدیق اکبر کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام جو ہے وہ بیان کیے مطلب ہے کہ طارق جمیل صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر کہ صدیق اکبر کا اتنا اونچا مقام، اور صدیق اکبر تو تھے ہی، مطلب ہے ان کو جو ہے اپنے وقت میں سچا اور امین ان کو جو ہے مانا جاتا تھا کہ وہ کبھی کسی بات پہ وہ جھوٹ، صدیق کا مطلب ہے کہ سچا،
تو مطلب ہے کہ سچا ہونے کے مطلب یہ کہ وہ کبھی کسی لحاظ سے وہ کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے ان کا کوئی نقصان ہی کیوں نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ وہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ پاک آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے جو سنا اور جو ہم نے بولا، اور اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔